ایک شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ مکان کے اوپر والے حصے میں اس کی رہائش تھی، جبکہ نچلے حصے میں اس نے اپنی دکان قائم کر رکھی تھی۔ اسی دکان کے ایک کونے میں اس نے نئے جوتے بنانے کے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ اوزار ایک چھوٹی سی میز پر بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ موچی دن رات خوب محنت کرتا، لیکن اس کے باوجود اسے اتنی ہی آمدنی نہ ہوتی کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب موچی کی تمام جمع پونجی بھی ختم ہونے کو تھی۔ اب موچی بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اس مرتبہ بل ادا کرنے کے بعد تو اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے بھی رقم نہیں بچے گی۔ یہ خیال آتے ہی موچی کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ جوتے بنا رہا تھا، اس کا چمڑا وہیں پڑا چھوڑ کر اٹھا اور اپنے رہائش والے حصے کی طرف چلا گیا۔ کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی اپنی تنگ دستی کا حال تلاش کرتے کرتے سو گئے۔ دوسرے روز صبح موچی ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی دکان میں پہنچا تو وہ بہت ہی حیران ہوا، کیونکہ کل جو چمڑا اس نے جوتوں کے لیے کاٹ کر چھوڑا تھا اس کے جوتے تیار تھے، اور یہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ موچی نے کبھی اتنے جوتے خوبصورت بنائے ہوئے نہیں دیکھے۔ موچی نے زور زور سے اپنی بیوی کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ آوازیں سن کر اس کی بیوی دکان میں داخل ہوئی تو موچی نے پوچھا، کیا یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں؟ موچی کی بیوی نے کہا، نہیں، میں ایسے جوتے کیسے بنا سکتی ہوں، میں نے تو پہلے کبھی جوتے بنائے ہی نہیں۔ موچی نے جوتے اٹھا کر دکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے شو کیس میں اس طرح رکھ دیے کہ دکان کے باہر سے ہر شخص کی نظر ان پر پڑتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی نے آ کر جوتے خریدے اور اس کی اچھی بھلی قیمت ادا کی۔ جوتوں کی اتنی اچھی قیمت دی کہ موچی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب موچی نے اس رقم سے گھر کے لیے راشن خریدا اور مزید جوتوں کے لیے چمڑا بھی خرید لیا۔ خریداری سے فارغ ہو کر موچی واپس آیا اور شام ہونے تھی۔ موچی کی بیوی کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ موچی چمڑا لے کر دکان والے حصے میں آ گیا۔ موچی نے 2 جوڑے جوتوں کے چمڑا کاٹا۔ وہ ابھی نے سینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی نے آواز دے کر کہا، کھانا تیار ہے، آ کر کھا لو، باقی کام صبح کر لینا۔ یہ سن کر موچی نے کاٹا ہوا چمڑا اپنے کام کرنے والی میز پر چھوڑا اور رہائشی حصے کی طرف آ گیا۔ دوسرے روز صبح جب موچی دکان میں آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر حیران ہوا، کیونکہ رات کو موچی نے جو چمڑا کاٹ کر رکھا تھا اس کے آج پھر بہت عمدہ جوتے تیار تھے۔ موچی نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو بلا کر جوتوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے اس مرتبہ بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ موچی نے جوتے اٹھا کر شو کیس میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد جوتے بک گئے۔ اب تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ موچی چمڑا کاٹ کر دکان میں رکھتا اور صبح اسے جوتے تیار ملتے، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد جوتے فروخت ہو جاتے۔ موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن موچی کی بیوی نے کہا، ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے کہ رات کو کون ہمارے لیے جوتے بنا کر جاتا ہے۔ موچی نے کہا، آج رات ہم دکان کی نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا مہربان ہے جو روزانہ ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چمڑا کام کرنے والی میز پر چھوڑ کر دکان میں رکھی ایک بڑی سی الماری کے اندر چھپ گئے اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر دکان میں جھانکنے لگے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ آتش دان کی چمنی میں کچھ آوازیں آئی، محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا 2 خوبصورت ننھی منھی پریاں ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے ذریعے دکان میں داخل ہوئی اور کام کرنے والی میز کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھ کر انہوں نے جوتے سینے کا کام شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر قبل جوتے کے دونوں جوڑے تیار کر چکی تھی۔ خوبصورت جوتے میز پر اس طرح چھوڑ کر دونوں ننھی پریاں ہوا میں اڑتی ہی واپس چلی گئی۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، بہت دنوں سے یہ ننھی پریاں ہمیں اچھے اچھے جوتے بنا کر دے رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم بھی انہیں کوئی تحفہ دیں۔ موچی کی بیوی بولی۔ دونوں پریاں ننگے پاؤں تھیں، ان کے کپڑے بھی عام سے تھے۔ شاید انہیں ان کپڑوں میں سردی لگتی ہو، کیونکہ نہ میں ان دونوں کے لیے کپڑے بنا دوں۔ موچی نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملا کر اسے کہا کہ ہاں۔ موچی کی بیوی نے دونوں پریوں کے لیے بہترین گرم جیکٹس تیار کی اور ساتھ ہی 2 جوڑے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جرابوں کے
جوتے بنائے۔ دوسرے دن انہوں نے شام کے وقت کام کرنے کی میز پر بجائے جوتوں کے لیے چمڑا کاٹ کر رکھنے کے دونوں ننھی منھی پریوں کے لیے جیکٹ اور جرابوں کے گفٹ پیک تیار کر کے رکھ دیے اور الماری میں چھپ کر پریوں کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات کے بعد پریاں دکان میں داخل ہوئی، کام کرنے والی میز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میز پر جوتوں کے لیے چمڑے کی جگہ گفٹ دیکھ کر انہیں حیرانی ہوئی۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد گفٹ کھولے تو اس میں چھوٹی چھوٹی جرابیں اور جیکٹس دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے فوراً جیکٹس اور جرابیں پہن لی۔ اب وہ دونوں پریاں بہت خوش تھیں۔ خوشی سے دونوں پریاں جھومتی رہی اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے ذریعے دکان سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد وہ کبھی دکان میں کام کرنے نہیں آئی۔ موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا جو کہ عمدہ اور خوبصورت ہوتے تھے اور وہ پورے علاقے میں بہت امیر اور مشہور ہو گیا، لیکن کوئی بھی اپنے جوتوں کا ننھی پریوں کے بتائے ہوئے نرم اور نازک جوتوں سے موازنہ نہیں کر سکتا۔